ایسی 10 نصیحتیں جو ہر ینگ مسلمان کی دنیا اور آخرت بدل سکتی ہیں۔ 10 بیسٹ ایڈوائس فار مسلم یوتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی عمر 15 سے 35 سال کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو صرف ایک اسلامک لیکچر نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بن سکتی ہے۔ آج کا ینگ مسلم دو دنیاؤں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا، فیم، ریلیشن شپس، پیسہ اور کیریئر کا پریشر ہے۔ دوسری طرف اللہ کی اطاعت، آخرت اور اپنی اصلی پہچان کو بچانے کی اسٹرگل ہے۔ سوال یہ ہے، اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو وہ ایک ینگ مسلم کو سب سے پہلی نصیحت کیا دیتے؟ اس ویڈیو میں ہم ایسی 10 اسلامک نصیحتیں جانیں گے جو صرف عبادت کو ہی بہتر نہیں بناتی ہیں بلکہ ہمارے کریکٹر، ہمارے کیریئر، ہماری فیملی، ہماری دوستی، ہمارے وقت گزارنے کے طریقے اور ہمارے اعمال کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ یہ عادتیں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہیں۔ آخری ایڈوائس شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایڈوائس نمبر 10، اپنی جوانی کی قدر کرو، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ جوانی اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ اسی دور میں آدمی اپنے کیریکٹر بناتا ہے، اپنے فیوچر طے کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بنیاد رکھتا ہے۔ آج اگر جوانی صرف اسکرولنگ، گیمنگ، بے مقصد انٹرٹینمنٹ اور حرام چیزوں میں گزر گئی تو بعد میں صرف افسوس رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس کام میں گزارا۔ اس لیے ہر دن کو ایک انویسٹمنٹ سمجھیں۔ روز کچھ وقت قرآن کے لیے، کچھ علم کے لیے، کچھ فیملی کے لیے اور کچھ اپنی صحت کے لیے ضرور نکالیں۔ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کے لیے اللہ کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج کا صحیح فیصلہ کل کی ہمیشہ کی کامیابی بن سکتا ہے۔ ایڈوائس نمبر 9، اچھے دوست چنیں، کیونکہ اچھے دوستوں کا ساتھ زندگی کی ڈائریکشن کو صحیح رکھتا ہے۔ انسان اکیلے کم بدلتا ہے، لیکن اس کے آس پاس کے لوگ، اس کا انوائرمنٹ، اس کی کمپنی، اس کا گروپ کیسا ہے، یہ چیزیں اسے زیادہ جلدی بدل دیتی ہیں۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے۔ اگر آپ کے دوست نماز، علم، حیا اور حلال زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ان کی صحبت میں گناہ آسان لگنے لگے، والدین کی بے ادبی عام ہو جائے یا اللہ کی یاد کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر دوست جو ہنساتا ہے ضروری نہیں کہ آپ سے محبت بھی کرتا ہو۔ اصل دوست وہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف ڈھکیل دے، جنت کی طرف لے جائے، نہ کہ جہنم کے راستے کو نارمل بنا دے، آسان بنا دے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اگر میں اپنے 5 دوستوں جیسا بن جاؤں تو کیا مجھے اندر سے خوشی ہوگی؟ کیا میں زیادہ اچھا محسوس کرنے لگوں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج سے اپنی صحبت بدلنے کی ہمت کیجیے۔ ایڈوائس نمبر 8، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی دولت وقت ہے۔ پیسہ کھو کر واپس کمایا جا سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج بہت سے ینگ لوگ گھنٹوں ریلز دیکھتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے یا والدین کے ساتھ بیٹھنے کا وقت آئے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ ہر دن صرف 24 گھنٹے ہیں۔ یہی 24 گھنٹے کسی کو کامیاب اور کسی کو پچھتانے والا بنا دیتے ہیں۔ اپنے روز کے روٹین کو دیکھیے، کتنا وقت موبائل کھا گیا، کتنا وقت اللہ کے لیے نکالا، کتنا وقت اسکل سیکھنے میں گزارا۔ جو وقت کو سنبھال لیتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ڈسپلن صرف دنیا کی کامیابی کا راستہ نہیں، ایک مومن کی پہچان بھی ہے۔ ایڈوائس نمبر 7، علم حاصل کریں، دین کا بھی علم اور دنیا کا بھی علم۔ اسلام کبھی جہالت کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مسلم کو صرف ڈگری حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ اپنی دین کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنا، سنت کو سیکھنا
اور اپنی پروفیشنل لائف میں ایکسیلنس حاصل کرنا، یہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں، زیادہ بہتر بناتی ہیں۔ ہر روز صرف 20 منٹ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نکالیں اور صرف 20 منٹ اپنی پروفیشنل گروتھ کے لیے نکالیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم آپ کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کو بدل دیں گے، آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدل دیں گے۔ یہ بدلا ہوا مائنڈ سیٹ آپ کے ایکشنز کو بدل دے گا، آپ کے ایکشنز کو بہتر کر دے گا، اور وہ بہتر ایکشنز آپ کی زندگی میں زیادہ بہتر ریزلٹس لے کر کے آئیں گے۔ علم انسان کو صرف سکسیسفل نہیں بناتا بلکہ اسے حکمت اور فرق کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی کم انسان افواہوں اور گمراہی کا شکار ہوگا۔ ایڈوائس نمبر 6، والدین کی قدر کریں۔ یہ اللہ کی رضا پانے کا سب سے قریبی راستہ ہے۔ آج کی جنریشن انڈیپینڈنس کو بہت امپورٹنس دیتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی رہنا ضروری ہے۔ اگر آزادی آپ کو بے ادب بنا رہی ہے تو آپ کا راستہ غلط ہے۔ والدین نے آپ کے لیے بہت سیکریفائسز کیے، ان کا بدلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ کبھی ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن لہجہ ہمیشہ نرم رکھنا چاہیے۔ ان کے لیے دعا کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کی عزت کرنا صرف سوشل ویلیو نہیں، عبادت ہے۔ بہت سے لوگ کیریئر میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن والدین کا دل توڑ کر اصلی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایڈوائس نمبر 5، گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ اکثر گناہ ایک بڑے فیصلے سے نہیں، ایک چھوٹی لاپرواہی سے شروع ہوتا ہے۔ ایک حرام نظر، ایک جھوٹ، ایک غیبت یا ایک بے حیا پوسٹ دھیرے دھیرے دل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں بہت بڑا گناہ کر لو، وہ صرف اتنا کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اسی لیے ہر روز اپنا محاسبہ، اپنا ایویلیویشن کیجیے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن گناہ کو عادت بنانا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، جہنم کے نزدیک لے جاتا ہے، جنت سے بھی دوری اختیار کروا دیتا ہے۔ ایڈوائس نمبر 4، حلال رزق اور ایمانداری کو کبھی نہ چھوڑیں۔ آج کی دنیا شارٹ کٹ سکھاتی رہتی ہے، لیکن اسلام ہمیں حلال اور ایمانداری سکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے حلال راستے سے کم کمائی ہو، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام مال ظاہری طور پر زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن وہ سکون چھین لیتا ہے، برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر ڈیل، بزنس اور ہر جاب میں اللہ کو یاد رکھیے۔ آپ کی آنیسٹی ہی آپ کا اصل برانڈ ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہر حرام کام آپ کے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہوتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، آپ کے سٹینڈرڈز کو بہت اونچا کر رہا ہوتا ہے۔ ایڈوائس نمبر 3، کیریئر بناؤ مگر اللہ کو کبھی نہ بھولو۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، انٹرپرینور بننا یا سائنٹسٹ بننا بہت اچھی بات ہے۔ اسلام محنت اور ایکسیلنس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن کیریئر آپ کی آئیڈینٹی نہیں، صرف آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کی اصل پہچان، آپ کی اصل آئیڈینٹی اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جب کیریئر اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب آپ کی آئیڈینٹی آپ کی رسپانسبلٹی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو آپ کا آفس، آپ کا بزنس، آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ حلال کمائی، انصاف، محنت اور خدمت کا جذبہ انسان کو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اجر دلاتا ہے۔ ایڈوائس نمبر 2، ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہر ینگ مسلم کی زندگی میں فیلیورز آئیں گے۔ کبھی ایگزامز خراب ہوں گے، کبھی جاب ملنے میں دقت ہوگی، کبھی بزنس خراب ہوگا، بزنس نہیں چل رہا ہوگا، کبھی بریک اپس ہوں گے، کبھی ریلیشن شپ خراب ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں لگی رہتی ہیں، لیکن ایک مسلمان اور دوسرے انسان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن مشکل کے وقت
اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی پر توکل کرتا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری طاقت جھونک دینا، اپنی پوری کوشش کرنا اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ پر چھوڑ دینا۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امید زندہ رہتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ایڈوائس نمبر 1، نماز کو اپنی زندگی کا سینٹر بنائیں۔ اگر اس ویڈیو کی صرف ایک ایڈوائس یاد رکھنی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا سینٹر بنائیں، مرکز بنائیں۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ آپ کے روزانہ تعلق کا ایک اظہار ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، کیریکٹر کو مضبوط کرتا ہے اور گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ جو ینگسٹرز نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں ہدایت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ نماز آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کا رب ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہی فیصلہ کیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، 5 وقت کی نماز کو اپنی سب سے بڑی پرائرٹی بنائیں گے۔ یہی وہ عادت ہے جو باقی تمام اچھی عادتوں کے لیے ضروری ہے، جو دوسری تمام اچھی عادتیں آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہے، آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کو ایک اچھا مسلمان بناتی ہے، آپ کو مومن بناتی ہے، آپ کو اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ دوستوں، یہ 10 نصیحتیں صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہیں۔ ہر ہفتے ان میں سے صرف ایک عادت اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ 10 ہفتوں بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سوچ بہت بہتر ہو گئی، آپ کے سمجھنے کا ڈھنگ بہت بہتر ہو گیا، آپ کی عبادت بہت اچھی ہو گئی، آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہو گئے، آپ کا اللہ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو گیا، آپ کے اندر بہت زیادہ خوبصورت تبدیلیاں آ گئیں، آپ ایک بہتر انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں حلال رزق، نیک صحبت اور مضبوط ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچا، تو پلیز اسے کسی دوسرے تک بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے ان کی زندگی میں بھی ایک تبدیلی آ جائے، ایک بہتر بدلاؤ آ جائے، زیادہ نیک ہو جائیں اور آپ کو بھی ان کی اس بہتر تبدیلی کا، ان کے نیک ہونے کا اجر ملے، ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔